السلام علیکم ایوری بڑی. میں ایک اور ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں ریلکٹنٹلی. مجھے اطلاع پتہ چلی ہے کہ کینیڈا میں جو پاکستانی امیگرنٹس گئے تھے ان کو اتنی مشکلات ہو رہی ہیں ایڈجسٹمنٹ کی. انہوں نے اتنی اپنی پراپرٹیاں بیچ کے پاکستان سے جو وہاں سیٹل ہو گئے ہیں وہ اتنی مصیبتیں دھکے اور ٹھڈے کھا رہے ہیں وہاں کینیڈین سٹیزن سے کہ مجھے ابھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کوئی 4 مہینے پہلے کہ بھائی وہ فیملی جو ہے وہ گیو اپ کر رہی ہے کہ ہم کیوں آئے کینیڈا. تو جناب علی اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہر دوسرا ویڈیو یوٹیوب سے جو کینیڈا میں اوورسیز پاکستانی سیٹل ہیں ہر دوسرے دن کوئی فیملی گیو اپ کر کے واپس پاکستان آ رہی ہے. پوچھیں کیوں؟ سب سے پہلے دیکھیں ابھی وہ ایک خاتون پکڑی گئی ہیں وہاں ادھر وہ جو کہ اکیلی رہ رہی تھی. اس نے کوئی ایسا کام کرا وہ برٹش پولیس نے اس نے آ کے اس کو جیل میں ڈال کے وہ ڈیپورٹیشن پہ آرڈر ہو گیا اس کا. لہذا یہ لوگ صحیح کام نہیں جانتے, یہ نمبر 2 کام جانتے ہیں. تو اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اوورسیز پاکستانی جو یہ نئے پاکستانیز گئے ہیں ان دا پریویس 5 ایئرس کی بات کر رہا ہوں, ناٹ دا اولڈ پاکستانی, ان کو اتنی مشکلات ہو رہی ہیں کہ وہ بنیادی چیزیں نہیں کر سک رہے دنیا میں جو کینیڈا میں جو ایک نارمل سمجھی جاتی ہیں. تو جس وجہ کے ریزن سے بفور آئی کنٹینیو پلیز کلک دا ہینڈز آئیکن اینڈ کلک دا ریڈ بٹن ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ چیک آؤٹ مائی ادر کانٹینٹ. تو جی لیٹس ڈیپ ڈائیو انٹو دس ٹاپک. جس وجہ سے میں یہ ویلاگ بنا رہا ہوں, اب ایک اور پاکستانی فیملی جو ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ پہلے بڑے تنگ تھے پاکستان میں. ان کو جو ان کے جو پڑوسی تھے وہ بڑے تنگ کر رہے تھے جس محلے میں وہ رہ رہے تھے, اور وہ اس کے ان کے رشتہ دار بھی بڑے تانے مار رہے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو لے کے میں کینیڈا امیگریٹ کروں. تو وہ کینیڈا چلے گئے 5 سال پہلے. اب وہاں کینیڈا پہنچے تو وہاں ان کو مشکلات ہو گئی کہ بھائی یہاں تو کام بڑا خود کرنا پڑتا ہے. اب وہ یہاں سست لوگ تھے, وہ تھے نوکر چوکر پہ وہ ڈپینڈ کرتے تھے, وہ خود کام کچھ نہیں کرتے تھے, ان کے بچے بھی. لہذا وہ اتنے ڈسکنیکٹ ہو گئے کینیڈا کے 5 سال میں رہ کے کہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا پاکستان کے متعلق, کچھ بھی نہیں, نہ سیاست پارٹیز کا نہ اردو لینگویج کا, کچھ بھی نہیں پتا. تو ظاہر بات ہے آپ ایک نئے ملک میں جاتے ہو آپ کو ان کی طرح رہنا ہے. اب کیا ہوا کہ وہ جو میاں تھا وہ اتنا تنگا تھا یہاں پاکستان میں, وہ جس وجہ سے وہاں گیا تھا کیونکہ وہاں اس کو رشتہ دار تنگ کر رہے تھے, دونوں کے رشتہ دار میاں بیوی کے, اوپر سے وہ جو محلے والے نیبرز تھے وہ بھی تنگ کر رہے تھے ان کو. تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنا 200 گز یا 300 گز کا گھر زمین خریدنی ہے پاکستان میں. تو اس وجہ سے وہ گیا تھا کینیڈا تاکہ وہاں پیسے بچائے گا پھر یہاں واپس آئے گا. تو اب کیا ہوا کہ اس نے ڈیسائیڈ کرا کہ میں واپس آؤں گا پاکستان. اب اس کو پرابلم یہاں ایک اور شروع ہو گئی ہے کہ اس کے بچے اب وہ سیٹل ہو گئے ہیں, وہ وہاں کینیڈین سٹیزنز بن گئے ہیں, وہ وہاں اسکولوں میں جا رہے ہیں, وہ ان کو ایک رچ لائف اسٹائل, وہ اے سی کے یوز ٹو ہیں, وہاں کبھی ان کو گرمی نہیں لگتی سردی نہیں لگتی, وہاں ایوری تھنگ از کنٹرول انوائرمنٹ, وہاں ان کے ماڈ کونز ہیں. تو اب اس کو پریشانیاں ہو گئی, یہاں پاکستان میں آ کے تو دھکے کھائے گا, یہاں تو بجلی نہیں آتی 24 گھنٹے, اور پھر وہ جو 300 250 گز کا جو گھر کا پلاٹ لے گا اس کی کیا اہمیت ہے, یہاں تو ایک سے ایک امیر بندہ بیٹھا ہوا ہے جیسے میں ہوں. تو بات یہ ہے کہ اب یہاں سوسائٹی اتنی کرپٹ ہے پاکستان میں کہ وہ کس سے کمپیٹ کرے گا کہ اپنا سٹیٹس, وہ بھاگا اس لیے تھا کہ گھر بنانے کے لیے. اب یہاں آ کے اس کو یار اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ 1000 گز کا گھر پلاٹ لے, وہ بھی اب میں کیا بولوں, کراچی کے تو الگ ہے, لاہور الگ ہے, اسلام آباد الگ ہے. اب یہ کسی گاؤں میں جا کے لے گا 200 250 گز کا, تو اس میں کس کو امپریس کرے گا وہ. تو لہٰذا اب اس کو بڑی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے, یہ کینیڈا چھوڑ کے واپس آ رہا ہے, اور اس نقطے پہ کہ بھائی اس کو بچوں کو ذرا اردو سیکھ لیں. لیکن ہاں یہ لوگ کینیڈین سٹیزنز ہو گئے ہیں, تو اب مسئلہ ان کا بن گیا ہے کہ وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے, نہ میاں نہ وہ خوش ہیں. تو اس کا بس ایک وہ اڑا ہوا ہے کہ میں پاکستان میں اپنے بیوی بچوں کو لاؤں گا تاکہ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں کا وہ 5 سال والا جو سسٹم پہلے تھا وہ ذرا ایجوکیشن کا اچھا تھا, اب جو ہے وہ برباد ہو گیا ہے ایجوکیشن. یہاں پتہ نہیں آپ کو کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں, کینیڈا میں تو آپ کو فری کی ایجوکیشن مل رہی ہے بائی گورنمنٹ آف کینیڈا, تو یہاں لا کے کیا کرے گا اپنے بچوں کو. تو لہٰذا یہ ایک اور فیملی ہے جو فیل ہو گئی ہے, اور مجھے ابھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں ایوری 2 days میں کوئی لوگ are just packing up their bags and coming back to Pakistan because they cannot adjust in Canada.
So please have a look in my channel. You're looking at a winner. I've survived Canada for 17 years of my life, and you see how I excel positively, while these people can't even make like 2 years. So they're giving up straight up. So maybe you can learn a thing or two from my vlogs. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو نہیں ہینڈل کر سکتے تو آپ مت جائیے وہاں. تو اب تو اس نے اپنی پراپرٹی بھی بیچ دی ہے, وہ وہاں چلا گیا ہے, اب وہ کوشش کر رہا ہے یہاں آ کے 200-300 گز کا کوئی گھر مل جائے, وہاں یہاں ذرا شو مارے اپنی ذمہ داروں کے سامنے. تو چلو ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں اگر آنا ہے خوش ہو جائے, یہاں ذرا اپنا اسلامی کلچر ہے. لیکن اب اس کو اتنی پرابلم ہے کہ اس کے بچے آلریڈی کینیڈین ہو چکے ہیں, تو وہ کیسے ایڈجسٹ ہو پائیں گے ادھر. یہاں کا ایجوکیشن سسٹم اتنا عجیب ہے کہ کینیڈا میں تو وہ تو باقاعدہ لائبریریز 11 فلورس کی, آپ مجھ سے پوچھیے, ایک سی ایک شاندار لائبریریز بنی ہوئی ہیں, وہاں بچہ جا کے پڑھ سکتا ہے اپنے آرام سے جب اس کا موڈ ہو. یہاں تو صاحب آپ کو یہاں پیدل واک کرنے کی جگہ نہیں ہے, لوگ تھوک پھینکتے ہیں ہر روڈ پہ. تو مجھے نہیں لگتا یہ فیملی ابھی جو کینیڈا چھوڑ کے اب جب پاکستان آئے گی یہاں سکسیزفل ہے, یہاں سے بھی ٹھڈے کھائے گی اور پھر نہ ادھر نہ ادھر کی رہے گی. میرے تو یہ پروڈکشن ہے. تو اب بس کہتے ہیں کہ نا کہ بس کبھی وہ وہاں کام مت کرو جو نہیں کر سکتے. تو یہ نمبر 2 لوگ تھے, یہ لوگ گئے تھے یہ جھوٹ اور چیٹنگ اور شارٹ کٹس ڈھونڈنا. تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کہ سیدھا ایماندار سے کام کرتے ہیں. ان کو تو اپنا وہ صفائی بھی نہیں کرنے آتا ہوگا. یہ اتنے یوز ٹو ہوتے تھے کہ وہاں بھی نہیں ایڈجسٹ ہوئے, یہاں بھی نہیں ایڈجسٹ ہوئیں گے اب تو. تو انہوں نے کیا ہوا, ایک ٹرم ہے نا وہ بورن پاکستانی کنفیوزڈ دیسیز ان کو اپنی اوقات تک بھول گئے ہیں اب تو. تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں. اب یہ ادھر ایک کے بعد ایک کیس روز آ رہا ہے کینیڈا سے کہ وہاں پاکستانی فیل ہو رہے ہیں, اور وہ ہر دوسرا دن میں ایک فیملی یا ایک انڈیویجول اپنا ریپ اپ کر کے یہاں واپس آ رہے ہیں. اب میں نے آپ کو کیا بولا تھا, یہ 4 مہینے میں نے آپ ایک ویڈیو بنایا تھا ایک فیملی کا. اب یہ ہر دوسرے دن یہ گیو اپ کر کے واپس آ رہے ہیں پاکستان کہ یہاں ان کو کوئی اچھا لائف اسٹائل ملے گا. یہاں تو اور برا حال ہے جناب. تو اب بس میں نے اتنے کہا تھا, I'm just going to talk on facts. یہ آج کی رپورٹ ہے, اور let's see what happens to this family. اینڈ وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھائی پاکستان مت آؤ, یہاں تو بہت پنچایتیں ہیں, ان کو اڈیپٹ کرنا چاہیے کینیڈین کلچر تو اور اپنی اسلامک ویلیوز. ٹھیک ہے جی, click the hands icon if you like the video and click the red button to subscribe to my channel and see you next time.